اب ایک ایسا سوال میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک سلگتا ہوا سوال ہے اور ہے پرابلم، سوسائٹی میں ایسا سوال بن جاتا ہے معاشرے میں. اب سوال کچھ یوں ہے، کیا لڑکیاں مردوں کی غلامی کے لیے پیدا ہوتی ہیں؟ شادی سے پہلے ماں باپ بھائیوں کی غلامی، شادی کے بعد شوہر کی غلامی. کیا اسلام ہر مقام میں عورت کو پیچھے رکھتا ہے یا واقعی عورت غلام کی طرح ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نے مرد کو بھی اس کے حق دیے، عورتوں کو بھی اس کے حق دیے، بلکہ عورت تو پہلے زمانے جاہلیت میں بہت مظلومہ تھی. اسلام نے تو اس کو اٹھان دیے. پہلے تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لڑکی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کو تو زندہ دفن کر دیتے تھے. جہالائے عرب، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچایا اور یہ مطلب رسم ختم ہوئی دفن کرنے کی. زندہ دفن کرتے تھے، ایسے وحشی ہوتے تھے. اور عورت کو اپنا بالکل مقام حاصل ہے، عورت کے حقوق ہے. اور ماشاءاللہ عورتوں میں بھی ایک سے ایک، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مفتیات تھیں، بہت بڑی عالمہ تھی، صحابیہ. ایک سے ایک عورتوں کو تو عزت اسلام نے دی. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ عورتوں کو مطلب ہے کہ اس کے حقوق نہیں دیتا تو وہ انفرادی اس کا فعل ہے. باقی بھائیوں کی غلامی، یہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کے ساتھ ایسا پیش آیا ہو تو وہ اپنے مطلب ہے کہ جذبات اس نے دیے ہوں گے، ورنہ بھائی تو بہنوں کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے کہ ماشاءاللہ بالکل یعنی کہ ادر ادر رکھتے ہیں اپنی بہن کو. اس پر جب بیاہ کرتے ہیں تو لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ کرتے ہیں. اگر اس پر میں آپ سے کوئی ایسی بات کروں، آپ سے ایسی کوئی بات کروں کہ آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنی ذمہ داری کو غلامی کا نام دیتی ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے آدمی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، ہلکی پھلکی کوئی بیماری بھی ہے، تبھی دوائی کھا کر گولی وغیرہ کھا کر یہ گھر سے نکلتا ہے، کام کاج کرنا ہے، پتہ کما کر لاؤں گا تو گھر چلے گا، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح بعض اوقات جیسے مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، نفقہ اس پر واجب ہے کہ گھر کے لیے سب کچھ کرے، تو بہت کچھ کرنے کا. تو اسی طرح عورت کو ایسا نہیں لگتا کہ بعض ایسے کام ہیں جو اس کی ذمہ داریوں اور اخلاقی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہیں، اور اس کو وہ گویا کہ معاذ اللہ بیچاری سمجھ بیٹھی ہو کہ یہ مجھے غلامی کی جیسے ہو گئی. ایسا کچھ لگتا ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب گھر کی کمائی کے لیے تو مرد جاتا ہے. اب اگرچہ عورتیں بھی جا رہی ہیں، لیکن پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مرد ہی نوکریاں کرتے تھے، دکانیں چلاتے تھے اور بیچارے اتنی محنتیں کرتے تھے. عورت امور خانہ داری انجام دیتی، کھانا پکانا، دھونا، بچے سنبھالنا. تو یہ تقسیم ہے. اس میں کیا مطلب ایسی غلامی ہے؟ دیکھا جائے تو مرد زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، کما کے لاتا ہے بیچارہ، اور رات دن ایک کر کے مطلب وہ پیٹ بھرتا اپنا اور بال بچوں کا. اور پھر یہ کہ گھر میں بھی آ کر بعض اوقات عورت اتنی وہ ہوتی ہے مطلب منہ پھٹ کے پھر بھی مطلب اس کو احساس نہیں ہوتا، اور یوں بھی گھر خراب ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ جیسے ہی شوہر تھکا ہار آیا تو مسکرا کر اس کا استقبال کرنے کے بجائے آج تمہارے بیٹے نے پیالہ توڑ دیا اور آج گلاس توڑ دیا تو سنبھالو اپنے بیٹے کو، مارو اس کو. آپ نے منہ پر اس کو سر پہ چڑھایا، جب دیکھو اس کو بس پیار ہی کرتے رہتے ہیں، تھوڑا آنکھ بھی دکھاؤ اس کو. تو یہ گائیڈ کرتی رہتی ہے شوہر کو. اب اس طرح مطلب یہ کہ وہ بیچارے کی تھکن میں اس کو تھوڑا مسکرا کر استقبال کرے، اس کو دم لینے دے، اس کو پانی پیشکش کرے، پانی دوں، کچھ آپ کو چاہیے، تھکے ہوئے آئے ہیں ماشاءاللہ کر کے. وہ ایسا ہر جگہ نہیں ہو رہا. تو یوں مرد بھی مظلوم ہے کئی جگہ پر، کئی جگہ عورت بھی مظلوم ہے. اور تو ہے اپنا اپنا حساب کتاب ہے. تو کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. کہیں ساس مظلوم ہوتی ہے، کہیں بہو مظلوم ہوتی ہے، کہیں نند مظلوم ہوتی ہوگی. تو ایک طرف تو نہیں ہے کہ خالی ہر ساس بہو پر ظلم کرتی ہو، ایسا تو نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بہو ساس پر ظلم کرتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے.
اور اگر اس اچھے طرح برے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور اگر اس طرح کا ظلم کی داستان لی جائے نا تو عورت پر ظلم کے تعلق سے شاید زیادہ مضامین مل جائیں گے. اگر گھر کی سٹوری دیکھی جائے تو عورت کے ساتھ ظلم ہونے نہ ہونے کا زیادہ تعلق ملے گا، نہ کہ مرد کا عورت کے ساتھ. اور ساس بہو تو پھر وہ دونوں عورتیں ہیں، جو شاید آپ کہنا چاہتے ہیں. نند بھابھی دونوں عورتیں، نند باوج بھی عورتیں. دو بہنوں میں نہیں بنتی یا نہیں بنتی، ماں بیٹی میں نہیں بنتی. بھائی کسی کے اگر دو بیویاں ہوں تو وہ سوتنیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی دو عورتیں ہی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ وہ معاملہ ان کا جو تیز چل رہا ہوتا ہے. تو یہ مطلب کہ ان کا تو یونین بننا بہت مشکل ہے. لیکن اب یہ کہ کوئی کسی کی ہیں دو بیویاں بالفرض، تو ان کو حالات کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے. یعنی کہ پرانی کہے گی اس کو تم طلاق دے دو، یہ کہے گی تم اس کو چھوڑ دو، اس کے پاس اب کیوں جانے لگے ہو، مجھے کیوں پھنسا دیا ہے. یہ ایسی توبہ یعنی یہ مشورہ دینا کہ تم مطلب یعنی کہ اس کو طلاق دے دو، توبہ استغفر اللہ، گھر توڑوانا، رشتہ توڑوانا یہ شرعن گناہ ہے. نہیں سمجھتی بالکل، یعنی کہ وہ ضد کرتی ہیں کہ اس کو تم چھوڑ دو. تو اب یہ کہ میں یہ نہیں مشورہ دوں گا کہ دو گھر کے بیٹھ جاؤ اور اپنا سکون برباد کرو اور گھر کا مطلب کنڈا کر دو. ایک بات ہے کہ اب کسی کی ہیں دو، تو اب یہ کہ دونوں آپس میں ترکیب بنا لیں. ادر آپشن بھی تو نہیں ہے نا. لڑتی رہیں گی، ٹینشن لیں گی تو بیماریاں، گناہ الگ اس میں ہوتے ہیں، یہ باتیں تہمتیں بدگمانیاں. تو اللہ کریم آسانی کر دے. تو اس لیے وہ دوسری کی تو میں فیور میں نہیں ہوں. حضرت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج پر گئے تھے تو علماء کرام نے، وہاں کے علماء اور مشائخ نے اعلی حضرت کا بڑا احترام کیا. اعلی حضرت کی صلاحیتیں دیکھی تو آپ سے سندیں لیتے تھے، اجازتیں لیتے تھے. عرب کے علماء، اس وقت وہ عاشقان رسول کا دور تھا، تو وہ مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں ہمارے یہاں. تو اعلی حضرت کے ساتھ آپ کے شہزادگان کی امی جان بھی تھیں. تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کی کنیز کو اس لیے تو نہیں لایا کہ میں اس کو صدمہ دوں. تو دوسری آئے گی تو صدمہ تو ہوگا. صدمہ ہونا یہ ہے کہ فطری امر ہے، لیکن گناہوں سے اس صدمے کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی الگ صورت ہے. تو اس طرح مطلب یہ اعلی حضرت نے جواب دیا. تو علماء نے یہ عرض کیا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ چونکہ آپ کے پاس بہت علم کا خزانہ ہے، تو آپ کی یہاں دوسری شادی ہو جائے گی، ایک گھر یہاں ہو جائے گا، تو آپ بار بار آتے رہیں گے، ہم آپ کا فیض اٹھاتے رہیں گے. لیکن اعلی حضرت نے دوسری نہیں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں یہ وضاحت اس لیے کی کہ کہیں کوئی مطلب ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات کو مطلب دلیل بنا کر کے بھائی اس میں بھی مدنی چینل میں بولا ہے کہ دوسری کر لو. ایک بار میرے پاس ایک آیا، میرے کو بولا اجازت ہے مجھے تیسری کرنی ہے. تو دو پہلے سے تیسری کرنی ہے. تو میں نے کیا کہا اس کو، یار میرے کندھے بہت کمزور ہیں، میں بوجھ نہیں اٹھا سکا. سمجھ گیا، مسکرا کے بھاگ گیا. ورنہ پیر صاحب کو مزہ دیتا، مرشد کا حکم ہے تیسری کرو. اس میں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.